جو مناب 168 کا نام دیا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے بہت ہی اہم بات کی. انہوں نے کہا یہ ساری ٹاکس تو ہو رہی ہیں, اپنے اپنے رائٹس کی بات بھی ہو رہی ہے, پابندیاں بھی اٹھ رہی ہیں, آئل بیچنے کی اور ہربنز پہ ٹیکس لینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, چودراہٹ کی باتیں بھی ہو گئیں, لیکن جہاں سے یہ معاملہ چھڑا تھا, شروع ہوا تھا, اس کا تو کہیں پوری کہانی میں, پورے افسانے میں ذکر ہی نہیں. غازہ کا, فلسطین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. دونوں طرف کے پوائنٹس کے اندر وہ ہے ہی نہیں. تو بریگیڈ صاحب اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ غزہ کے حوالے سے وہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا تھا پچھلے سال, جس پہ کافی اسلامک ممالک انکلوڈنگ پاکستان اور کئی یورپین ممالک نے اس کو سائن کیا تھا, تو اس کے تحت ایک سیز فائر کا اعلان تو ہو گیا تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اسرائیل نے اس سیز فائر کو کتنی مرتبہ وائلیٹ کیا, اور ابھی بھی جب وہ چاہتا ہے تو غزہ میں وہ بومبنگ کرتا ہے اور لوگوں کو وہاں پہ شہید کرتا ہے. تو غالباً دیٹ از دا ریزن کہ اس کو اس سے سپریٹ کیا گیا ہے, کہ یہ پیورلی رکھا گیا ہے اپنا ایران کے معاملات ہیں. فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو نیوکلیر معاملات ہو گئے, ان کے سینکشنز ہو گئے, اسٹیٹ آف ہارمز ہو گیا, اور یہ جو آن گوئنگ جو لڑائی سیکنڈ ٹائم چل رہی ہے, تو یہ ایک وجہ ہے. میں ویسے ابھی تک حیران ہوں کہ بورڈ آف پیس کا جو کتنے مہینے گزر گئے, کوئی اجلاس نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا, اور کوئی کنڈمنیشن اتنی بڑی نہیں آ رہی ہے کہ اسرائیل ابھی بھی وہاں پہ جب چاہتا ہے تو سیٹلمنٹس پہ حملے کرتا ہے, جب چاہتا ہے بومبنگ بھی کر دیتا ہے. تو وہ ایک معاملہ, آپ کی بات صحیح ہے, وہ اس وقت بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک دو باتیں میں اور کہنا چاہوں. ایک یہ کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, دیکھیں یہ جو ایرانین ڈیلیگیشن آیا تھا, آپ ان کی وہ کمٹمنٹ دیکھیں, ان کا وہ مائنڈ سیٹ دیکھیں, اور بات بھی صحیح ہے کہ وہ جو جہاز ہے اس کا نام بھی تھا, میرے خیال انہوں نے رکھا ہے, جس میں یہ ہے مناب فلائٹ اور 168, وہ جو بچے تھے جو شہید ہوئے امریکن بومبنگ سے پہلے ہفتے کے دوران, اور اس میں انہوں نے ان کی تصویریں بھی رکھی ہوئی ان کے ساتھ ہے. تو دیکھیں وہ بڑے جذباتی طریقے سے وہ آئے ہیں یہاں پہ, اس کا مطلب وہ اس وقت بہت سخت بھی ہے, ظاہری بات ہے, بنتا بھی ہے جس قسم کی وہاں پہ تباہی بھی اور ایران میں جو ہوئی ہے. میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ میں نے خبر سنی تھی سوشل میڈیا پہ کہ کوئی ایک فورن جرنلسٹ تھا جس نے جناب وہ ایک لوکل ہوٹل جو وہاں پہ تھا جدھر وہ ٹھہرا ہوا تھا, وہاں پہ اس نے کہا کہ جی میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ وہ ہوٹل کی ٹاپ پہ چڑھ کے وہ ساری تصویر لینا چاہتا ہے اسلام آباد کی فرام ویری پازیٹیو اینگل, کہ یار دیکھو یہ کیا خوبصورت شہر ہے, کتنا زبردست شہر ہے. تو خبر بڑی عجیب حیران کو خبر تھی کہ جناب اس کے مالک نے کہا کہ جی یہ ان لوگوں نے ہوٹل کی طرح کہ $25,000 جو ہے وہ ہم آپ سے چارج کریں گے. تو میں کہتا ہوں ہمیں بھی کچھ تھوڑا سوچنا چاہیے. کہاں حکومت پاکستان نے میں کہتا ہوں کمال کر دیا. یہ جو فورن جرنلسٹ کے لیے لوکل ہمارے جرنلسٹ وہ تو تھے ہی, ہمارے فورن جرنلسٹ کو جس طرح تھوڑا سا نہیں بریگیڈ صاحب, تھوڑا نہیں, کافی زیادہ سوچنا چاہیے, بلکہ اس پہ شرم کرنی چاہیے کہ اس ملک نے آپ کو اربوں خربوں روپے دیے, آپ کو شناخت دی, آپ پرائم منسٹر بھی بن گئے, بھلے کشمیر کے بنے, اور آپ کی یہ پراپرٹی ہے, اسلام آباد کا پورا منظر وہاں سے نظر آتا ہے, تو آپ بی بی سی رپورٹ کر رہی ہے, کتنی شرمندگی کی بات ہے. لیکن ایک میں کوئکلی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ بھول نہ جائیں, ابھی یہاں پہ بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے جائیں کہ پاکستان کی جو پروٹیکشن فورس سعودی عربیہ میں ڈپلوائے ہوئی ہے, ابھی تک سرکاری طور پہ پاکستان کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ اس کی کمپوزیشن کیا وغیرہ وغیرہ, لیکن بہرحال انٹرنیشنل میڈیا اور سعودی ڈیفنس انڈسٹری نے ڈیفنس منسٹری نے بھی اپنا ایک اعلامیہ تو جاری کیا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس آن گوئنگ کانفلکٹ میں. یہ ہم نے ان کو کیا ہے, یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ انووک کیا گیا ہے, اور ہم نے وہاں پہ اپنے پی ایف کے جہاز اور ایئر ڈیفنس کے جو جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سعودی عرب کی دفاع کے لیے. پوائنٹ میرا سن لے, پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میری نظر میں یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ کوئی ایران کے خلاف نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرنا. اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے
اور میرا خیال ہے زیادہ فوکس جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے کہ اگر اسرائیل کو فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, کوئی شرارت کرتا ہے کہ اپنا سعودی عرب کو اور ایران کو لڑایا جائے یا پاکستان کو اس جنگ میں جو ہے وہ کھینچا جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے گئے ہیں اور یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. حامد خان مشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں. مشرقی صاحب ویلکم ٹو دی شو. مشرقی صاحب بات چل رہی ہے, ابھی برگیڈ صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ سارے لوگ اپنی اپنی بات تو کر رہے ہیں. ایران کی طرف سے 10 پوائنٹس آ گئے, امریکہ کی طرف سے 15 پوائنٹس آ گئے, لیکن یہ سارے پوائنٹس پہ کہیں غازہ, کہیں فلسطین, کہیں وہ بچے اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جو وہاں پہ بن گیا اس کا تو ذکر کوئی نہیں. ایرانی بچوں کا تو ذکر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, لیکن وہ کس کے بچے تھے, اس کو کون آن کرے گا؟ بہت اہم بات ہے ذوالفقار احد صاحب. دیکھیے ایران کی جانب سے جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بہرحال یہ کہا گیا اور یہ عندیہ دیا گیا کہ وہ جس انداز میں انہوں نے لبنان کا سیز فائر اس میں شامل کیا ہے, آگے چل کے اس میں غزہ کی بات بھی کی جائے گی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم مین کلپریٹ یا مین شیطان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس وقت نیتن یاہو ہے, اسرائیل اور زائنسٹ لابی اور مائنڈ سیٹ ہے. وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کانفلکٹ ہوا, وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس دلدل میں آیا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کے ٹریپ میں آ گیا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہر حالت میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ مذاکرات ابھی انیشیل سٹیجز پہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, اگر یہ جنگ رک جاتی ہے, ایک بات ہم میرا خیال ہے ایگری کریں گے, اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں کہ جی یہ دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا, یہ لبنان پہ اٹیک نہیں کرے گا, اسرائیل کے حوالے سے ضمانت کون دے گا؟ امریکہ دے گا. امریکہ تو ابھی ایک دن کا سیز فائر نہیں کروا سکا اس سے, ٹرمپ جو ہے نیتن یاہو سے, تو کیسے وہ ممکن کرے گا؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خطے کے اندر امریکہ تو اٹیک کر کے کہانی ختم کر کے اب نکلنے کے چکر میں ہے, وہ تو فیس سیونگ چاہ رہا ہے, لیکن جو اسرائیل کی بدماشیاں ہیں, جو اسرائیل کا ایگریشن ہے, جو گریٹر اسرائیل ہے, اس کے لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ وہ جو فالس فلیگ آپریشنز کے حوالے سے یہ دوسری چیزوں کا ریجنلی مسلم کنٹریز کو ہی اپنا کوئی ڈیفنس پیکٹ ڈیزائن کرنا پڑے گا, کامن ڈیفنس کی طرف جانا پڑے گا. ابھی تو مشرقی صاحب ابھی تو صاحب یہ پہلے پاسبل بھی نہیں تھا. مشرقی صاحب ابھی تو ٹرکی کو دھمکی دے دی ہے نیتن یاہو نے, اور آگے سے طیب اردگان نے کہا ہے کہ آگ کے ساتھ مت کھیلو, اب ایران پہ اٹیک کرو گے یا لبنان پہ اٹیک کرو گے تو یہ ٹرکی پہ اٹیک تصور ہوگا, یہ انہوں نے آگے سے کہہ دیا ہے. بالکل, اللہ کرے ایسا ہی ہو سر, یہی وہ ضرورت ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ جو اقبال کا خواب تھا نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, تو آج تو بیت المقدس بھی حرم ہے, حرم شریف بھی, حرمین شریفین بھی ہے, تو یہ سارا کچھ جو اس کی پاسبانی کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے. اور جو خوشائند بات ہے, ہم آج سے 2 ماہ یا 6 ماہ پہلے تک یہ جب تھیوری ڈسکس کرتے تھے نا, تو ہم کہتے تھے بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اور سعودیہ اکٹھے ہو جائیں, یہ کیسے ہوگا جی کہ ترکی, سعودی عرب اور قطر اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. لیکن اس جنگ کے نتائج نے بہرحال ایک جو پازیٹیوٹی سب سے بڑی آئی ہے وہ یہ کہ اس ضرورت کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو امریکی اڈے ہیں عرب ممالک میں, یہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ یہ ان کے لیے وبال جان ہے, اور اس کے لیے مسلمان ممالک کو ایک اپنی اسٹرینتھ بنانی پڑے گی. اور 10 مئی کے بعد جس طرح انڈیا کو ہم نے ہرایا, ہم نے مڈل پاور کے طور پہ خود کو اسٹیبلش کر لی ہے, اور یہ مڈل پاور جو ہے یہ ترکی اور ایران اور سب کے ساتھ مل کر ایک ایسا ریجنل ڈیفنس فورس بن سکتی ہے جس کے بعد نہ تو اسرائیل کو جرت ہوگی اٹیک کرنے کی, کیونکہ یہ ایک لائن جو ہے کہ جی اگر سعودی عرب پہ اٹیک پاکستان پہ اٹیک, اگر ایران پہ اٹیک تو ترکی پہ اٹیک, اور اگر ترکی اور پاکستان اکٹھے ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ پھر کسی ایک پر اٹیک سب پہ اٹیک. مشرقی صاحب اس پہ اسلامی نیٹو کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی. اور آپ کو کتنے % امکان لگتا ہے کہ اب تو مڈل ایسٹ کے ممالک کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے
کہ جس امریکہ کو $1 ٹریلین وہ دے رہے تھے وہ ان کی حفاظت اس نے کیا کرنی تھی, وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکا. بالکل بالکل, دیکھیے وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکا, بلکہ اس کا جو ایئر بیسز ہیں اس کی وجہ سے آج قطر پہ میزائل گرے, ایران کی امریکن ایئر بیسز کی وجہ سے کویت میں تباہی آئی, امریکن ایئر بیس کی وجہ سے پورا دبئی تباہی سے دوچار ہوا, پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی, ٹورزم ختم ہو گیا, ریل اسٹیٹ کلیپس کر گیا. اس کی قیمت $1 ٹریلین اور آئندہ کئی سالوں کی قیمت ہے جو یو اے ای کو بھی چکانی پڑی ہے. یہ کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کو انشاءاللہ امت کی بہتری منظور ہے, تو اس لیے اللہ یہ آئی اوپنر کے طور پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس سے جو شر میں سے خیر نکلنے کی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے. مشرقی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, جنگیں کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن اللہ کی طرف سے 10 مئی کے اندر سے بھی پاکستان کے لیے اپرچونٹی نکلی, اس جنگ سے بھی اسلامی دنیا کے لیے اپرچونٹیز نکلیں گی, معجزے ہوں گے اور پوری دنیا انشاءاللہ اس کو دیکھے گی. تنگی صاحب فائنلی ابھی ہم نے بریک لینی ہے, آپ اس پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک اسلام آباد کا ایک ہوٹل کا مالک نے جب فارن جرنلسٹ سے ڈیمانڈ کیا ہے $25,000, میں سب سے پہلے اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا نوازا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک فارن جرنلسٹ نے اسلام آباد کے نقشے کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی کہ کتنا خوبصورت, کتنا اچھا, جتنا اچھا خوبصورت شہر ہے اتنی خوبصورت فیصلے بھی کرنے جا رہے, تو اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. جہاں تک غزہ کی بچوں کی تصاویر کی بات آپ نے کی, غزہ کی بچوں کی بات کی, تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے پیس آف بورڈ جو بنا ہے, تو اس وقت میری بھی سوچ یہ ہے کہ اس کا ممبر سعودی عرب بھی ہے, پاکستان بھی ہے, ترکیہ بھی ہے. تو یہ ترکیہ کو, سعودی عرب کو, پاکستان کو میٹنگ بلانے کے لیے سوچنا چاہیے کہ میٹنگ بلا کے اس پہ بات کرے, اس لیے کہ کوئی پیس آف بورڈ آف پیس جو بنا ہے وہ غزہ کی ریہیبلیٹیشن کی, دوبارہ آباد کاری کی, وہاں پر مطلب کہ دوبارہ جنگ نہ مسلط کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بورڈ کی میٹنگ کے لیے پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کو مل کے کوشش بھی کرنی چاہیے اور سوچنا بھی ہے. جہاں تک میرے بھائی نے کہا کہ, اور میرے بھائی نے نہیں بلکہ میں جتنی بھی ٹاک شو دیکھتا ہوں کہ ٹرمپ کو فیز 7 چاہیے اور وہ جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, میں اس بات کے ساتھ 1% بھی متفق نہیں ہوں. وہ بالکل فیز 7 نہیں چاہتے ہیں, وہ بالکل جنگ سے نہیں نکلنا چاہتے, وہ بہت ایگریسو طور پہ وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی جو محنت ہے, پاکستان کی جو سفارتی تعلقات پہ جنگ شروع کی پوری دنیا میں, وہ جنگ جیت گئی ہے, اس سے فائدہ لے لیں, میز پہ آ جائیں. جیسے 11 پہ وہاں ایکسیپٹ کی, یہاں پر 8 ایکسیپٹ کی. تو اگر اس دوران جو ڈیڈ لائن دی تھی, اگر اس دوران یہ فاصلے کم ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ تمام پوائنٹس میں متفق ہوئے تو اچھی بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن ملے گی, اور ایکسٹینشن میں انشاءاللہ تنگی صاحب انشاءاللہ آپ جو سوچ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. جیرڈ کشنر اور وٹکوف ابھی پاکستان ہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت ابھی چل رہی ہے, تو امید ہے کہ اس کا کوئی بہترین رزلٹ نکلے گا. یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے بعد واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اسی ایشو کو کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ود اس.